اللہ نے اس خطہ ارض کو کتنا پیارا نام دیا جو ہم نام مدینہ طیبہ کا ہے۔ طیبہ کہتے ہیں پاک صاف، اور طیبہ کہتے ہیں پاک صاف، اور مدینہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں لوگ بستے ہیں۔ مدینہ عربی میں شہر کو کہا جاتا ہے، علاقوں کو کہا جاتا ہے، رہنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے مدینہ طیبہ اور پاکستان کا یہ نام ہم نام ہو چکا ہے معنی کے اعتبار سے۔ اور پھر مدینہ منورہ وہ واحد شہر ہے، وہ واحد سلطنت اور ریاست ہے کہ جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے عبادت میں آزادی، اپنے معاملات میں آزادی، اپنے تہوار کو بنانے میں آزادی، عبادات، ریاضات، اپنی زندگی کو گزارنے میں آزادی کے اعتبار سے مدینہ منورہ اور مدینہ طیبہ کی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ہجرت کے موقع پر عطا فرما دی۔ اگر آپ مکے کی سے مدینے کی حضور کے مکے سے مدینے کا سفر دیکھیں تو جب آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب آپ پہاڑ پر جا رہے تھے اور اس پہاڑ سے پر آپ پلٹ کر دیکھ رہے تھے مکۃ المکرمہ کی طرف، اور بار بار یہ آپ کہہ رہے تھے کہ اے مکہ، اے میری وہ زمین جہاں میں برسوں رہا، میرا بچپن گزرا، مگر تیرے اندر بسنے والے لوگوں نے مجھے جینے نہ دیا، جس کی وجہ سے مجھے ہجرت کر کے رب کے حکم پر مجھے اپنے ایک نئے شہر کو آباد اور نئی ریاست اور سلطنت کو قائم کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ اور پھر جب 8 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں جب فتح مکہ کے لیے پہنچے تو اس وقت آپ کا سینہ اونچا نہ تھا، بلکہ آزادی 8 سال قبل مسلمانوں کو مل گئی مدینہ شہر میں، لیکن جس شہر سے رسول اللہ کو محبت تھی، الفت تھی، جس کو آباد حضرت خلیل اللہ جناب حضرت ابراہیم نے کیا تھا آباد، اس زمین پر جب پلٹ رہے تھے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، اور یہ پیغام قیامت کی صبح تک کے لیے تھا کہ آزادی کے مل جانے پر اگر وہ شہر پھر سے مل جائے فاتحانہ انداز میں تو انسان کو ڈول باجے اور جشن غیر شرعی انداز میں نہیں بلکہ رب کے حضور جھک کر انسان کو آزادی کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے بعض نوجوان جو نئی جنریشن ہیں انہیں آزادی کا صحیح معنوں میں مفہوم نہیں معلوم۔ اگر ہم اپنے آباء و اجداد، دادا نانا اگر حیات ہیں اور انہوں نے آزادی کے ان معاملات کو دیکھا ہے یا 65 کی جنگ کو دیکھا ہے تو انہیں اندازہ ہے کہ وطن عزیز کتنی بڑی نعمت ہے، ورنہ تو نئی جنریشن کے لیے تو ایک یہ صرف شور و غل ہلہ گلہ مچانے کا ایک دن ہے، ون ویلنگ کرنا، سائلنسر نکال دینا، اور پھر حوا کی بیٹی جو میری اور آپ کی بہن ہیں، اوباش قسم کے نوجوان، ان کے ساتھ بد اخلاقی والی حرکتیں کرنا، فائرنگ کرنا، اور پھر مسلمانوں کو تکلیف دینا اور بے حیائی اور بے شرمی کا بازار گرم کرنا۔ آزادی کی جو نعمت ملی ہے وہ اس لیے نہیں ملی ہے۔ اگر وطن عزیز کا نام مدینہ طیبہ سے ہم نام ہے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے، تو اللہ نے وطن عزیز کو آزادی بھی تو اسی رات دی جو رات ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، کہ فرمایا کہ شب قدر وہ رات ہے کہ جس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی فضیلت دی کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو چکی ہے۔ سورۃ القدر 30واں پارہ اللہ کا کلام فرماتا ہے اس رات اللہ تبارک و تعالی نے وطن عزیز کو آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ مگر افسوس، آزادی کی نعمت کے مل جانے پر ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے گھر والوں نے آج باجے بجا کر، گانے اور سانگ کے ساتھ نئے نئے ملی نغمے اور ترانے پڑھ کر جس کام کو رسول اللہ نے پسند نہیں فرمایا اسی کام کی بنیاد رکھ کر وطن عزیز کی آزادی کا جشن منایا جاتا ہے۔ اسی لیے دن بدن وقتاً فوقتاً
لمحہ لمحہ پاکستان عروج اور بلندی کی منزل کو پانے کے بجائے زوال پذیر ہو رہا ہے۔ پاکستان کے عروج اور بلندی میں جہاں اہم کردار ادا کرنا ہے تو میں نے اور آپ نے کردار ادا کرنا ہے، اپنے کردار کو ٹھیک کر کے، اپنی تعلیم کو ٹھیک کر کے، اپنے اندر سے ساری گندگی کو صاف کر کے، اپنے اندر سے ساری برائیاں ختم کر کے، صرف اس غرض سے کہ اگر آج افغانستان میں یا ایران میں یا ہندوستان میں یا دنیا کے کسی ملک میں کوئی بھائی بس رہا ہے لیکن وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم وطن عزیز کے باشندے اس کلمہ طیبہ کی بنیاد پر اسے بھی اپنا وطن، اپنا ہم وطن اور اپنا ایک سچا مسلمان سپاہی سمجھتے ہیں۔ یہی تو اسلام کی حقانیت ہے، یہی تو اسلام کا سب سے بڑا درس ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ اگر دنیا کے کسی کونے میں مسلمان کو تکلیف ہو تو سارے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، کہ جس طرح جسم کی کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تکلیف میں آ جاتا ہے، تو جب ہمارے اندر ایمان کی وہ اعلیٰ منزل اور حلاوت ہوگی تو اس مسلمان کی تکلیف کو بھی ہم اپنی تکلیف سمجھیں گے۔ ہم تو ابھی آج اپنے وطن عزیز کے مسلمانوں کی کہانیاں پڑھیں تو دل خون کے آنسو رونے لگ جاتا ہے۔ آج سے تقریباً کوئی 18 سال قبل کی بات ہے، 2005 میں جب ہندوستان نے پاکستان کے کچھ قیدیوں کو پاکستان بھیجا تو پھر ہر قیدی کو اپنے علاقے کا پتہ تھا، اپنی جگہ کا پتہ تھا، وہاں ان کا استقبال ہوا، ان کے چہروں میں، ان کی آنکھوں میں چمک، رشتہ دار لینے کے لیے آ چکے ہیں، وہ رشتہ داروں کے ساتھ اس قید کی زندگی سے آزادی کی نعمت ملنے پر 2005 میں اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بوڑھا شخص بھی تھا جس کی زبان کٹی ہوئی تھی، وہ پاکستان کی فضا میں کوئی چیز تلاش کر رہا تھا، لوگ عجیب نظروں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، کبھی کس شہر میں، کبھی کون سے علاقے میں، کبھی کون سے ایریا میں، گھومتے گھومتے فضا کے اندر کوئی چمک، کوئی اپنی کھوئی ہوئی چیز کو ڈھونڈ رہا ہو، اس طرح تلاش کر رہا تھا۔ چلتے چلتے بالآخر وہ کافی مہینے یا کچھ عرصے گزرنے کے بعد اس فضا کی کشش اور خوشبو کو محسوس کرتے کرتے وہ کشمیر کی سرزمین پر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں زبان تو تھی نہیں، اس نے تحریر کر کے کوئی ایسا جملہ لکھ دیا کہ پاکستانی ایجنسی حرکت میں آ جاتی ہے اور اسے بڑے آفیسر کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ کہہ تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ چونکہ اس کے منہ میں تو زبان تھی نہیں، اس نے ایک قلم لیا اور قلم لینے کے بعد تحریر کر کے کہا، اپنا نام ذکر کیا اور اپنا نام ذکر کرنے کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ آج مجھے اپنے وطن کی اس کھوئی ہوئی چیز مجھے احساس ہو رہا ہے اور میں اپنی ڈیوٹی پر واپس آنا چاہتا ہوں کہ میں 65 کی جنگ کا ایک مجاہد اور سپاہی ہوں کہ جب ہم فاتحانہ انداز میں پلٹ رہے تھے تو یکایک ہندوستان کے کچھ فوجی سپاہیوں نے ہمیں اپنے قبضے میں کر لیا اچانک حملے پر، اور میرا نام وہاں بتایا نہ گیا پاکستانیوں کو، اور پھر میرے نام کی تختی پاکستان کے بڑے بڑے شاہراہوں پر لگا دی گئی شہید کے نام سے، مگر آج میں زندہ ہوں اور میں اپنے وطن کی اس خوشبو میں، اس مٹی میں شفا، برکت اور رحمت پا رہا ہوں۔ زبان کٹی ہوئی ہے اور یہ تحریر لکھ رہا ہے، پھر بالآخر اس کو اعزاز کے ساتھ نوازا جاتا ہے۔ مگر آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے اس سپاہی کا کیا قصور تھا کہ 65 میں جہاں اس کی عمر 17 سے 18 سال کا نوجوان تھا، آج اس کی عمر 2005 میں اپنے زندگی کے 40 سال، جوانی کے 40 سال اس نے وطن کی محبت میں غیروں کے درمیان گزارے، اور صرف گزارے نہیں بلکہ ظلم و ستم کے پہاڑ اس پر توڑے گئے، مارا گیا، پیٹا گیا،
زخموں سے اس کے جسم کو چھنی کر دیا گیا کہ تو پاکستان کے راز بتا دے، مگر اس نے زبان نہ کھولی۔ تو لوگوں نے وہاں پر اس بات پر ابھارنے کی کوشش کی کہ زبان سے کہہ دے پاکستان مرد آباد، لیکن اس نے پھر بھی نہ کہا۔ جب بھی زبان کھولتا تو یہی کہتا پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ وہاں کے اوباش قسم کے سپاہی جنہوں نے مسلمانوں کی بہنوں اور بچیوں کی عزتوں کو تار تار کیا تھا آزادی کے وقت بھی، ایسے لونڈے قسم کے وہاں سپاہی اب بھی موجود ہیں۔ اس نے اس کی زبان کاٹ دی اور کہا کہ اب تو جس زبان سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا تھا، آج وہ تیری زبان کاٹ دی گئی ہے۔ پھر اسے قید میں ڈال دیا گیا، اور اس قید خانے کی چوڑائی اور لمبائی کے بارے میں جب سنتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے کہ ایک وطن سے محبت کرنے والا سچا مسلمان، سچا سپاہی، وہ پھر کس طرح اس 40 سال اس نے وہاں کاٹے، نہ دن دیکھا نہ رات، نہ اسے پتا چلتا کہ شام ہو رہی ہے کہ صبح ہو رہی ہے، لیکن جب بھی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے تو اپنی زبان سے، اپنے دل کے اندر دل کی زبان سے یہی کہتا تھا کہ یا اللہ میرے وطن کو سلامتی عطا فرمانا، میرے وطن عزیز کو سلامتی عطا فرمانا۔ وہ سپاہی جس کا نام سپاہی مقبول حسین ہے، بڑے بڑے شہراؤں پر آج اس کے نام کی اسلام آباد میں تختیاں موجود ہیں، مگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ چاہتا تو پاکستان کے راز بتا کر ان سے جو ہے وہ دیگر چیزیں حاصل کر لیتا، مراعات لے کر اپنی وہاں نئی لائف شروع کر دیتا، اور پھر جب اس نے اپنا نام بتایا تو پھر پاکستان کے ان افسروں نے پرانی فائلز نکال کر اس کا نام جب مینشن کیا تو بڑے بڑے آفیسر وہاں کھڑے کھڑے اس سپاہی کو سلوٹ مارتے رہے۔ اب مجھے آپ کے ضمیروں سے ایک سوال ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا ایک حصہ، بلکہ اپنی ساری زندگی اور جوانی کا خاص وہ لمحہ جس میں جوانی عروج پر ہوتی ہے، شباب انسان کا بڑا اعلیٰ منزل تک پہنچا ہوا ہوتا ہے، جس میں حلال اور حرام کی اور شرم اور بے شرمی کی حدیں پار کرنے کے لیے نوجوان تیار ہوتا ہے، اس نے ساری زندگی وطن کی محبت میں گزار دی، صرف اس لیے کہ آج 14 اگست کی رات آئے تو کواری بچیوں کے کوارے پن ختم کر دیا جائے، بہنوں کی عزتیں پامال کی جائیں، باپ کے سامنے، بہن کے سامنے اوباش قسم کے نوجوان ان کی بچیوں کے سامنے گندے گندے اشارے کر کے، گندے گندے گانے گا کر وطن عزیز کی بقا کے لیے کیا وہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگی جا رہی ہوں گی۔ آج ہمارا پورے ملک کا سمجھ لیجئے کہ جنازہ نکل رہا ہے، مگر ہم پاکستان کی آزادی میں باجے بجا رہے ہیں، پورے ملک کا باجا نکل چکا ہے لیکن ہم باجے بجا رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی ہے، میں آپ کی بیٹی کے متعلق بات کروں اگر ممبر پر بیٹھ کر تو آپ آپے سے باہر ہو جائیں گے، آپ کی بہن کے بارے میں بات ہو تو آپ عزت کے نام پر سامنے والے کا حال بے حال کر دیں گے، بس میں ہوگا تو وہ زندگی کی شام اس کی آخری شام کر دیں گے۔ لیکن ان نوجوانوں کا کیا قصور تھا، ان جوان بچیوں کا کیا قصور تھا کہ باپ نے ہی اپنے ہاتھ سے جوان بچی کو ان لونڈوں اور جو ہے دہشت گردوں کے حوالے کر دیا، کہا ہماری بہنوں کی عزتیں، بچیوں کی عزتیں پامال کر دو، کہ آج ہم اپنا قربان کر رہے ہیں ہماری آنے والی نسلوں کی مستقبل کو روشن کرنے کے لیے۔ ان کا کیا قصور تھا کہ جس باپ نے اپنی بچی کو غیروں کے ہاتھ میں دے دیا کہ اس کی عزت پامال کر دے، مگر وطن پر کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی ہے۔ آج جن کے یہاں چھوٹے بچے ہو نا، بھائی کے، بہن کے، اپنی اولاد ہو، تو اس کے زخم پر زیادہ دل میں زخم انسان محسوس کرتا ہے، باپ اور ماں۔ وہ بچہ اگر رات میں روئے تو ماں باپ کو رات کو نیند نہیں آتی، وہ اگر بیمار ہو تو باپ بے چین اور ماں بے چین، بن پانی کے تڑپتے رہتے ہیں جس طرح مچھلی تڑپتی ہے۔ مجھے بتائیے، ایسے نوجوان بھی تھے، ایسے حضرات بھی تھے ہمارے آباء و اجداد میں کہ جنہوں نے بچے کی رونے کی آواز کو بند کر دیا کہ باہر دشمنان پاکستان پہرا دے رہے ہیں، انہیں یہ نہ پتہ چل جائے
کے اندر محب وطن پاکستان بستا ہے، اپنی بچیوں کے گلوں میں انگلی ڈال کر ان کی جان لے لی اور وطن کو بنانے کے لیے اپنے بچوں کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اس لیے پیش کی ہیں، ہمارے گھر کا ایک فرد چلا جاتا ہے تو ہم کئی سال تک اس دن کو برسی کے طور پر مناتے ہیں، مگر افسوس ہم بچوں کو اپنے رنگین تو ان کے گال کر دیتے ہیں، لیکن ان کی زبان رنگین نہیں کرتے کہ قرآن پڑھو، درود پڑھو۔ ہمارے آباء و اجداد دنیا سے گئے ہیں۔ میں نے تو ایک قول یہ پڑھا کہ 1,70,000، مگر کل دوسرا قول ملا کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے وطن عزیز کے اس معرض وجود میں بنانے کے لیے 10 لاکھ مرد و خواتین نے قربانیاں دی ہیں۔ اس وطن عزیز کے رگوں میں 10 لاکھ لوگوں کے خون ہیں، شہداء کا خون ہے۔ ایک شہید کا خون رائے گا نہیں جاتا، تو لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی اس لیے کہ یہاں پر اسلام کو بدنام کیا جائے، اسلامی کلچر کو ختم کر کے یہودیوں اور عیسائیوں کی غلامی کو پھر سے ترویج و اشاعت کی جائے۔ نہ ان کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی۔ اور وہ خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا کہ سارے ستارے مجھے سجدے کر رہے ہیں، ایک چاند ہے، ایک سورج ہے، 11 ستارے ہیں، 40 سال اس خواب کی تعبیر کو ہونے میں لگے، اور جب 40 سال مکمل ہو گئے، اس 40 سال کی زندگی کو اگر پڑھیں حضرت یوسف کی تو بازار مصر میں بھی آئے، آپ محلات کی آزمائش کی زندگی بھی آپ نے گزاری، بادشاہوں کے درمیان کی زندگی کو آزمائش والی گزار کر آپ پھر جب مصر کے بادشاہ اور وزیر اعظم بنے، پھر آپ کے والد وہاں آتے ہیں اور اس خواب کی تعبیر مکمل ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، ھذا من قبل، جو میں نے 40 سال پہلے دیکھا تھا، وطن عزیز کی سلامتی کے لیے، وطن عزیز کو دنیا میں بنانے کے لیے، اس زمین کے نقشے پر پاکستان کے نقشے کو لانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے 150 سال پہلے سے محنت شروع کر دی تھی۔ پھر جا کر 47 کے اندر یہ دنیا کی اس نقشے پر محمد کا ہم نام اور محمد کے نام کی شبیہ والا ملک، اگر آپ پاکستان کے نقشے کو دیکھیں نا دنیا کے نقشے میں، تو آپ کو لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی شبیہ نظر آئے گی۔ اللہ نے اس وطن عزیز کی نقش و نگار بھی ایسی رکھی ہے کہ ہر پتے کے اندر جنت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ اس کی مٹی کو اللہ نے وہ زرخیز رکھا ہے کہ آج آپ امریکہ چلے جائیں، باہر ملک میں چلے جائیں جاب کے لیے، 12 گھنٹے ڈیوٹی دینے کے بعد بھی آپ سکون کی زندگی نہیں گزار سکیں گے، آپ محلات کھڑے نہیں کر سکیں گے۔ یہاں ہمارے بڑے بڑے ملز کے مالک 4 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتے ہیں، 12 گھنٹے تو بہت دور کی بات ہے، کچھ لمحے کے لیے آتے ہیں۔ اس زمین کی برکت سے رب نے مقدر میں کیا کچھ لکھا کہ 4 گھنٹے کی ڈیوٹی پر عزت کی روزی بھی کما رہے ہیں اور عزت کے ساتھ اپنی زندگی بھی بسر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ نے اس وطن عزیز کی مٹی میں رکھا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس وطن عزیز کو لوگ عطا کیے وہ بھی لاجواب اور بے مثال ہیں۔ جو موسم ملا وہ بھی ہر اعتبار سے بالکل کامل اور تکمیل مل چکا ہے، مگر افسوس کہ ہماری زندگی آج وطن عزیز کو بدنام کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ جن لوگوں نے قربانیاں دیں وہ اس لیے نہیں دی کہ ہم یہاں پر رہ کر صرف دولت کی خاطر باپ کو گھر سے باہر نکال دیں، ماں کو ماریں، اس لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں نہیں دیں کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کریں، انہیں قرآن کی تعلیم نہ دیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات نہیں بدلتا جو خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے وطن کی مٹی سے محبت کریں، ورنہ آج جو بے وطن ہیں، شہر بغداد کو دیکھ لیجئے، ملک عراق کو دیکھ لیجئے کہ جب دین دشمنوں نے وہاں پر حملے کیے تو وہاں اپنے ہی عراقی مسلمان بھائیوں کے ساتھ غیروں کے اشاروں پر چلنے والے لوگوں نے کیا حال کر دیا تھا۔
اللہ نے اس وطن کو میرے لیے اور آپ کے لیے اگر سلامتی اور بقا دی ہے تو اب میرا اور آپ کا کردار ہے کہ ہم اپنے وطن عزیز کی بقا کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔